اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ بشارت کا لفظ قرآن حکیم میں 123 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مادہ ہے بے، شین اور رے۔ یعنی یہ ایسی خوشخبری، ایسی خبر جس سے چہرہ جو ہے وہ خوش ہو جائے، ٹمٹما اٹھے، اس کو بشارت کہتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد بے عمل نہ ہو جائیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ زندگی میں کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے یقین اور عمل۔ وہ فرد ہو یا قوم ہو، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں تاریخ سے دی جا سکتی ہیں، لیکن ہم ہندوستان سے دیتے ہیں کہ ایک طرف انگریز تھے اور دوسری طرف مغلیہ خاندان، آخری تاجدار ظفر علی۔ تو مغلیہ خاندان کے لوگ 12 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد بٹیر بازی، پتنگ بازی، اور اس کے مقابلے میں صبح ارلی انگریز اٹھتے، اپنے کاروبار، اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ تو نتیجہ ہم نے خود اس خطہ زمین میں دیکھ لیا۔ بہادر شاہ ظفر اور اس کی حکومت تہو بالا ہوئی، اور بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان میں سونا نصیب نہ ہوا، قبر نصیب نہ ہوئی۔ زندگی کا اصول ہی ایک ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ پہلی دفعہ قرآن مجید میں بشارت کا لفظ آیا ہے، اور یہ 123 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ عمل صالح، عمل یہ 363 دفعہ استعمال ہوا ہے، 360 دفعہ بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔
عمل عمل عمل. انا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے لیے جو ہے وہ جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ہمارے علماء نے بدقسمتی سے دنیا کے اندر دنیا کو مردار کہہ کر کے دنیا میں آمنوا وعملوا الصالحات کے کوئی اثرات نہیں دکھائے. آخرت اور آخرت کے لیے بھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا. آخرت کے لیے انسانیت درکار ہے، سلامتی درکار ہے. نماز روزہ تو یہودی اور عیسائی اور ہندو بھی پڑھتے ہیں. انسانیت درکار ہے، عزت نفس درکار ہے انسان کی. یہ کام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم نے وہ بھی نہیں کیا. تو فرمایا اگر ہم ایمان اور عمل صالح کریں گے، ایمان یقین کا نام ہے. مجھے یقین ہے کہ میں اگر کھیتی باڑی کروں گا، محنت کروں گا تو میرے باغات پھل بھی دیں گے، اور اگر میں نہیں کروں گا تو نہیں دیں گے. ہم نے تھال آباد نہیں کیے. وہ آمنوا وعملوا الصالحات کی ایک عملی شکل اس دنیا کے اندر ہوتی ہے. آخرت تو بغیر حساب ہے، وہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں، وہ تو ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. دنیا کے اندر بھی ہم اس کا ایک حصہ دیکھتے ہیں. جناب کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جب کوئی ہم اس میں سے باغات میں رزق لیں گے تو وہ رزق کیا ہے؟ تو اس کے پھل اتنے متشابہ ہوں گے، پہچان جو ہے وہ اس میں ایسا ہی محسوس ہوتا کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوگا. یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں طرح طرح کے وہاں محنت کرو گے تو میوے ملیں گے. اس دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. کنو اور سنترا ایک جیسا نہیں ہے کیا؟ انسان مغالطے میں نہیں پڑ جاتا؟ تو کیا ایک جیسا ہی پھل نظر آتا ہے آپ کو دیکھنے میں؟ ذائقہ مختلف نہیں ہے، اثرات مختلف نہیں ہے. اور بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو کیا یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور انہیں جو عمل صالح کریں گے، صالح کا لفظ قرآن حکیم کے اندر 180 دفعہ آیا ہے. بات صلاحیت، فساد کی ضد ہے صالح، درست اور بے ترتیب کو بھی صالح ہی کہا جاتا ہے. بڑی چیزیں ڈسپلن کے ساتھ پڑی ہوں وہ صالح ہے. کسی کمرے کے اندر تتر بتر ادھر ادھر بے ترتیب چیزیں پڑی ہیں، وہ صالح نہیں ہے، وہ فساد ہے. فساد اور صالح کو عمومی اگر ہم لیں تو ڈسپلنڈ.
فرمایا وہاں ان کے لیے پاک مطہرہ زوج ہوں گے، بیویوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ خالد کا لفظ جو ہے وہ بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ پر استعمال ہوا ہے، 87 دفعہ استعمال ہوا ہے. خالد کا مطلب ہے اصلی حالت میں رہنا، فساد کے عارضے سے پاک رہنا. اور یہ عمومی طور پر ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. خالدون اس میں رہیں گے اور بغیر کسی عارضے کے رہیں گے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر واضح کر دی، اور صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسی تربیت دی کہ انہوں نے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر عمل کیا. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو مجھے قرآن ملا ہوا ہے، ہمارے اس سے قبل علماء نے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب نے آج بھی 5 آیات کو مشکوک اور منسوخ قرار دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم قرآن مجید سے ہدایت نہیں لیتے، ہم دائیں بائیں گھومتے ہیں ہدایت لینے کے لیے، اور ہدایت ہمیں ملتی نہیں ہے. کاش ہم قرآن حکیم کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی قرآن حکیم کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار کے مصداق بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.